اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا ڈریم آف اسلام میں ہم اسلام میں لونڈی کے حقوق یعنی باندی یعنی کیوکوبائنس کا کیا تصور ہے، کیونکہ جدید معاشرے میں اور ہماری جو آج کل کی ماڈرن سوچ ہے اس لحاظ سے لونڈیوں کے متعلق باندیوں کے متعلق بہت ہی غلط روایت اور بہت ہی غلط سوچیں لوگوں نے قائم کی ہوئی ہے۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں لونڈیوں سے جسمانی تعلق جائز تھا، اگر تھا تو بھی کن محرکات اور کن وجوہات پر، اور ان لونڈیوں سے پیدا ہونے والے بچوں کی کیا شرعی حیثیت ہوتی تھی۔ آئیے اس اہم مگر بہت نازک سے معاملے پر انتہائی غور و فکر اور تحقیق اور مشاہدے کی بنیاد پر اور باوسوخ ذرائع اور عالم دین کی مختلف ان کی تحریر پر مبنی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، بہت جگہوں سے تحقیق کر کے۔ شروع کرتے ہیں۔ قبل از اسلام سے پہلے عورتوں کی اور مردوں کی باقاعدہ ٹریڈنگ کیا جایا کرتی تھی، یعنی اسلام سے پہلے یہ طریقہ رائج تھا، مگر جب اسلام پھیلا تو رفتہ رفتہ اسلام نے یہ سلسلہ ختم کیا اور اس رواج کو۔ مگر پہلے کے دور میں باندی یا لونڈی کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلق کی اجازت کیوں دی گئی تھی، جبکہ اسلام تو خود سیکس ڈسپائل کے پرچار کرتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی آزاد عورت یا لڑکی کو پکڑا اور بیچ دیا، جیسا کہ آج کے زمانے میں رواج بہت زیادہ عام ہے کہ کسی مجبور لاچار اور اکیلی عورت لڑکی کو زبردستی یا اس کی بہلا پھسلا کر پکڑا اور اس کو اغوا کر کے کسی نہ کسی ہاتھوں مہنگے داموں بیچ دیا، اور یہ سلسلے تو آج کل بہت زیادہ رواج ہے، لیکن اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور، کوئی بنیاد نہیں تھا۔ اس طرح سے تو وہ لونڈی کسی طور پہ بھی نہیں کہلائی جاتی تھی۔ اسلام میں لونڈی یا باندی یا کیوکوبائنس کا الگ ہی تصور ہے۔ یہ اسلام کے سخت ترین منافی اور غلیظ فعل ہے کہ کسی لڑکی یا عورت یا بچی کو اغوا کر کے ان کو پھر کسی غلط ہاتھوں میں بیچ دیا جائے۔ اسلام میں لونڈیوں کا تصور کچھ یوں ہے کہ پہلے زمانے میں اسلام و کفار کے مابین جو جنگ ہوا کرتی تھی، تو اس جنگ کے نتیجے میں جو مرد مر جایا کرتے تھے یا ان کی عورتیں یا مرد بوڑھے بچے پکڑے جاتے تھے، تو وہ قیدیوں کی صورت میں ان کو لے آیا جایا کرتا تھا، ان میں عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ اب اسلام میں میدان جنگ اور جہاد کے علاوہ ہر دوسری کنڈیشنز میں کسی کو بھی غلام، لونڈی یا باندی بنانا حرام تھا۔ مطلب کہ صرف جہاد کی صورت میں جو عورتیں آپ کے پاس آیا کرتی تھی، وہ بھی کن بنیاد پہ ان کا ہم آگے تذکرہ کریں گے۔ انہیں نہ آپ خرید سکتے تھے اور نہ ہی کڈنیپ کر سکتے تھے۔ علاوہ جہاد کی صورت میں جو جنگی قیدی کی صورت میں مرد و عورت ہاتھ آتے تھے، ان کو پکڑنا، اور وہ بھی کیوں پکڑنا کہ ایسا تو نہیں کہ دوبارہ وہ اسلام میں جنگ کے دوران بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو مارنا سخت ویسے بھی منع تھا اور اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے، تو پکڑے جانے کی صورت میں ان کو قید کر دیا جاتا اور پھر ان کے ذریعے اپنے قیدی بھی چھڑائے جاتے، اور بسا اوقات انہیں باندی یا لونڈیاں بھی بنایا جاتا۔ اگر انہیں قیدی بنا کر قید کر دیا جاتا تو ان کی ضروریات زندگی، کھانا پینا، رہائش پینا، اور مان لیں کہ اگر ان کا کھانا پینا بھی ہو تو اسٹیٹ پر کافی بوجھ آ جاتا۔ قیدیوں کو کھانا پینا اور رہائش اور کس کا کام ہے؟ اسٹیٹ کا کام ہے۔ جیل بھریں گے تو خود بخود بوجھ بڑھے گا۔ دوسری طرف بہت سی معاشرتی خرابیاں بھی پیدا ہوں گی، جیسے قید میں اگر مرد و عورت کو اکٹھے رکھے جائیں تو بھی خرابی، مرد بھی ساتھ رہیں تو بھی خرابی، جو کہ آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہومو سیکچولیٹی بہت زیادہ اپنے عروج پر اور بہت ہی غلیظ طریقے سے پھیلی ہوئی ہے۔ عورتیں قید میں رہتی ہے تو وہ الگ خرابی ہوتی، اور ظلم یہ بھی ہوتا کہ ان کی طبعی، فطری، جذباتی ضروریات کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اور یوں ایک فحش کا دروازہ کھل جاتا۔
اب اگر ان حالات میں اسلام یہ کہتا کہ جو جنگ کی صورت اور جہاد کی صورت میں جو عورتیں قبضے میں آئیں ان عورتوں کو جیل میں نہ رکھو بلکہ گھروں میں رکھو اور ان سے خدمت لو، لیکن ان سے کوئی اور تعلق نہیں رکھ سکتے، تو کیا یہ پاسبل ہوتا؟ نہیں۔ ایک بار دن میں اگر کوئی وہ آپ کسی کو رکھتے، کسی عورت کو باندھ دی یا لونڈی بنا کر وہ دن رات آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ چند دن اور چند ماہ کے لیے آئی ہو، وہ باندھی 24 گھنٹے مستقل آپ کے گھر میں آپ کے ملکیت میں دے دی گئی، اور اب یہ کہا جائے کہ وہ جسمانی تعلق نہ رکھے تو یہ ایک ظلم تھا اور ناممکن بھی تھا، اس مرد کے لیے بھی جو اس عورت کے لیے جو شوہر کے بغیر رہ رہی ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا اجازت دی؟ اسلام نے یہ اجازت دی کہ اس عورت کو کہ جو وہ جس مرد کی ملکیت ہے اس سے تمتع یعنی جسمانی تعلق بحال کر سکتا ہے، اس صورت میں اس کی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اسلام میں رکھ دی کہ اب تمتع تو کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد و عورت کا جسمانی تعلق نکاح کے ذریعے ہوتا ہے، جو سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس مرد کی منکوحہ کہلاتی ہے وہ عورت۔ دوسرا تعلق وہ جو نکاح کے بغیر لیکن ملکیت کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے نکاح میں ایک باپ اپنی بیٹی مرد کے حوالے کرتا ہے قانونی شرعی معاہدے کے ساتھ نکاح کی صورت میں، اسی طرح تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت وقت ایک عورت کو ایک خاص مرد کے حوالے کر دیتی ہے، کیونکہ اس وقت حکومت ایک باپ کے مقابل ہوتا ہے، ایک ولی کی حیثیت رکھتا ہے یہ، اور جو بھی اس عورت کو مرد کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کو اس کے مرضی سے کیا جاتا ہے۔ اب وہ عورت اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، جیسے بیوی ایک مرد کی نکاح میں آ جاتی ہے۔ پھر جس طرح نکاح میں جسمانی تعلق قائم جائز ہے، اسی طرح تمتع میں جسمانی تعلق جائز قرار دیا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ غلط کاریاں ہوں۔ اس ملکیت میں بھی اس کے آقا اور باندھنے کے تعلق میں بھی کچھ شرائط لاگو ہوتی ہیں، جیسے اس وقت تک یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا کہ جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ کہیں عورت حاملہ تو نہیں۔ اگر وہ پہلے سے حاملہ ہو تو یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا تھا، جیسے کسی شادی شدہ حاملہ عورت کا طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ حاملہ ہے تو جس طرح وہ شادی نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے لونڈی کے لیے بھی یہی شرط عائد تھی کہ اگر وہ حاملہ ہے یا پریگننٹ ہے تو وہ تمتع نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ کہ لونڈی صرف اہل کتاب میں سے نہیں بلکہ مشرک بے سے بھی ہو سکتی ہے، جبکہ نکاح کس سے ہو سکتا ہے؟ صاحب ایمان سے اور اہل کتاب سے۔ تیسری بات یہ کہ جب وہ مرد عورت سے تمتع کرتا ہے تو اس عورت سے تعلق فقط صرف اور صرف اس مرد سے ہی رہے گا، کسی اور سے نہیں، جیسے نکاح کے بعد عورت کا تعلق فقط اپنے شوہر سے ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ اسی طرح ملکیت کے بعد باندھی کا تعلق صرف اپنے مالک سے ہی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے مرد سے نہیں۔ اسی طرح قانونی حقوق بھی ایک باندھی کے وہی ہوتے ہیں جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں، یعنی اس کی تمام ضروریات زندگی کا، اس کی آسائشات کا خیال رکھنا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر اس عورت کی جو اولاد پیدا ہوگی اپنے مالک سے، وہ اولاد جائز اولاد کہلائے گی۔ اس بچے کا نسب اسی مرد سے چلے گا جو اس کا مالک ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد تھے؟ حضرت ابراہیم کی، اگرچہ وہ کن سے تھے؟ ایک لونڈی سے، بعد میں ان کا نکاح ہو گیا تھا جو کہ بی بی ہاجرہ تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ جن کو کون نہیں جانتا، لیکن ان کے بارے میں بھی کافی قیاس آرائیاں ہیں۔ اصل میں حضرت ماریہ قبطیہ ایک لونڈی تھیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، ابراہیم۔ اب یہ عورت باندھی، جسے باندھی بنا دیا اور جس سے اولاد پیدا ہو گئی، اب نہ وہ بیچی جا سکتی ہے، اب اس کی ایک حیثیت ہو گئی، ایک وہ ماں بن گئی ہے، یعنی اسلام کے نزدیک اب وہ صاحب حیثیت ہو گئی۔ اب اس کا درجہ ایک عام لونڈی سے زیادہ ہو گیا، اس کے حقوق بھی زیادہ ہو گئے،
بچے کی پیدائش کے بعد وہ باندی ام الولد کہلاتی ہے، یعنی بچے کی ماں کہلاتی ہے۔ اب وہ باندی کیوکوبائن یا لونڈی نہیں کہلائے گی۔ ساتویں بات یہ کہ مالک کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، یعنی لیکن وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی جیسے اور سامان ہوتا ہے۔ اگر اس کا مالک یا شوہر کے قائم مقام ہے تو وہ فوت ہو جائے تو وہ عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ اسی طرح لونڈی کی شادی وہ کسی اور سے کر دے اگر اس کا مالک اور اس نے اپنا اس سے تعلق نہیں رکھا ہے اور تعلق قائم نہیں کیا ہے، اور تو وہ لونڈی کی شادی کسی اور سے کر سکتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اگر نکاح کے لیے آزاد عورت نہیں ملتی تو غلام عورت سے بھی نکاح کر لو، یہ قرآن پاک میں باقاعدہ تحریر ہے۔ اب مالک لونڈی سے عام روزمرہ کے گھریلو کام تو کروا سکتا ہے مگر جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اب وہ اپنے مالک کے لیے حرام ہے کیونکہ اب وہ کسی اور کی بیوی ہے۔ جیسے اور لونڈی کی جو اولاد ہوگی وہ بھی اپنے باپ کے وراثت کی برابر کے حصے دار ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اولاد مالک سے ہو تب، اور پھر مالک کے علاوہ وہ عورت کسی اور سے تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ وہی ساری صورتحال ہے جو ایک آزاد عورت ایک منکوحہ کی ہوتی ہیں۔ جیسے آزاد عورت کی اولاد پیدا ہوتی ہے، لونڈیوں کو تعلیم دینے کے لیے ان کو حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی کے پاس باندی یا لونڈی ہو اور وہ اسے علم سکھائے، اچھا سلوک کرے اور پھر اسے آزاد کر دے یا پھر اسے منکوحہ بنا لے یعنی نکاح کر لے، تب اس شخص کو دگنا اجر ملے گا۔ اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام نے لونڈیاں خرید کے ان کو آزاد کرنا شروع کیا کہ اور ان سے نکاح بھی کرنا شروع کیے تاکہ ان کو اجر عظیم ملے۔ یہ صحیح مسلم بخاری کی روایت میں درج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ سے تمتع کیا تھا جن سے ان کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچے نے اب اس کو آزاد کر دیا ہے، یعنی اب یہ ام الولد ہے، یعنی ماں کے درجے پر فائز ہو چکی ہے۔ ام الولد کو اب بیچا نہیں جا سکتا اور وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اب ہم بآسانی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ لونڈیوں سے جسمانی تعلق کی اجازت کیوں دی گئی، تاکہ معاشرے میں بے راہ روی نہ پھیلے اور اس باندی کو، اس کی کوبائن کو، اس لونڈی کو ایک بیوی کی حیثیت سے ایک مرد کے حقوق میں باندھ دیا گیا۔ صرف نکاح کا فرق ہے۔ اب اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ اس عورت پر رحمت و شفقت کرے کیونکہ وہ بھی انسان ہے، جذبات احساسات رکھتی ہے۔ اگر مالک اس کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک رکھتا ہے اور اس کی ہر ضروریات زندگی پوری کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں دے دی گئی ہے، اب وہ اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کا ہر ضرورت کا خیال رکھے، وہ اس کی مالک کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح باقی چیزوں میں بھی شوہر کی جیسے اسٹیٹ پر فرض ہوتا ہے کہ جو نا شوہر کے اوپر ساری ذمہ داری لاگو ہے، اسی طرح باندی پر اسٹیٹ کی ساری ذمہ داریاں فرض کر دیتی ہے۔ اس طرح ایک سہولت یہ بھی اسلام نے دے دی کہ اگر آزاد عورت میسر نہیں تو تم غلام عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہو اور اس کا دگنا ثواب، دگنا اجر ہے، اور یہ افضل ترین عمل میں سے قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور میرے دین کی کہ کیا عنایات، کیا کرامات ہم پر کہ ہم جیسے ناقص العقل لوگوں کو، لونڈیوں کو جو مطلب آج ہمارے ذہنوں میں قائم ہے اس سے کتنا ہٹ کے یہ مطلب ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو باریک بینی سے سوچیں تو اسلام نے ہر جگہ ہر کسی کو ہر طریقے سے بہت اہمیت اور فوقیت دی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان کانسیپٹ سے دور رکھ کے ہر اس عمل پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام نے حد حقیقت دی ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ لائک اور سبسکرائب کی متمنی ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔